اب کوفیوں نے خیموں پر حملہ کیا، جیسے خیموں پہ حملہ کیا خیموں کو جلا دیا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بچوں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو اکٹھا کیا۔ شام کا وقت شروع ہو گیا، رات کا پہر شروع ہو گیا۔ ادھر یزیدی فوج 20 لاکھ کا لشکر خوشیاں منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم جیت گئے، آل محمد معاذ اللہ ہار گئی، خوشیاں منا رہا ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، حسین جیت گیا، حسین جیت گیا۔ دوستان محترم، قبلہ روایت ہے کہ رات کا وقت ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو، اپنے شہزادوں کو اکٹھا کیا، ظالموں نے بیبیوں کو رسوں سے باندھ دیا اور ایک طرف کر دیا۔ قبلہ میں پہلے عرض کر چکا، ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، ایک طرف حسین کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف غازی عباس کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف حضرت علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف اونو محمد کے لاشے پڑے ہیں، ایک طرف قاسم بن حسن کا لاشا پڑا ہے۔ شہزادی زینب لاشوں کو دیکھ رہی ہے، لاشوں پر پہرا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے پتہ نہیں زینب کے دل میں کیا آیا اور مدینہ شریف کی طرف منہ کیا، کہا نانا اپنی امت کا سلوک دیکھیے، نانا ایک مرتبہ دیکھیے تو صحیح آپ کی امت نے، آپ کی اولاد کا کیا نانا ایک لمحے کے لیے دیکھیے تو صحیح، وہ حسین بے گردن بے سر پڑا ہے، یہ غازی عباس بے بازو پڑا ہے، یہ قاسم ہے جس کی لاش پہچانے ہی نہیں جا رہی، یہ علی اکبر جسے شبیہ رسول کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے دیکھیے، قبلہ روایت ہے شہزادی زینب نے چہرہ نجف کی طرف کیا اور کہا ادرکنی یا علی، ایک آواز بلند ہوئی، ادرکنی یا علی، ادرکنی یا، ایک آواز بلند ہوئی۔ چند لمحے گزرے، آواز بلند ہونے کے بعد ایک گھوڑ سوار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف آ رہا، ایک گھوڑا سوار ہے اور وہ سیدہ زینب کی طرف آ رہا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک مرتبہ لہجہ علی کے ساتھ فرمایا، خبردار رک جا خبردار، میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں غازی عباس کی مالکن ہوں، رک جا خبردار رک جا، کون ہے تو، رک جا، رات کا وقت ہے، گھوڑا سوار ہے اور نقاب کیا ہوا ہے۔ شہزادی زینب نے ادرکنی یا علی کہا، گھوڑا سوار قریب آتا گیا، بی بی فرماتی رک جا، میں نبی کی بیٹی ہوں، رک جا میری طرف نہ، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ دوستان محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے یہ جملے تھے۔ گھوڑا سوار پاس آیا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے فرمایا، بیٹا خود ہی آواز دیتی ہو، بابا کو خود ہی بلاتی ہو، جب بابا آ گیا ہے پھر روکتی ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدہ زینب آگے بڑی، بابا کے قدموں سے لپٹ کے کہا، بابا بھائی حسین چلا گیا، بھائی حسین چلا گیا۔ دوستان محترم، حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ رات بھر وہ ظالم، وہ کافر، وہ شیطان صفت انسان اپنی خوشیوں میں مگن ہے، اور ادھر شہزادی زینب زبان پہ تسبیح ہے، زبان پہ شکر کی تسبیح ہے، صبر کی تلقین ہے، اور حضرت زینب رات قبلہ صبح کا وقت ہوا اور ان اہل بیت کو اور ان کے سروں کو آگے کر کے، سر آگے ہیں اور بیبییں پیچھے ہیں اور قیدی ہیں اور رسوں سے باندھی ہوئی ہیں۔ یہ ظلم ہوا علی کی بیٹیوں کو کہ رسوں کے ساتھ باندھا گیا، قبلہ رسوں کے ساتھ۔ روایت ہے قبلہ یہ قافلہ لٹا پھٹا اور سروں کے ساتھ پہنچا دربار یزید کے پاس، ابن زیاد کا دربار ہے اور یہ قافلہ پہنچا دربار کے پاس۔ صبح سے قافلہ چلا ہے اور پیدل چل کے شام مغرب کے وقت وہ قافلہ ابن زیاد کے دربار قصر عمارت کے پاس جا کے رکا۔ اندر پیغام دیا گیا کہ قیدی آ گئے ہیں، اور اندر سے ایک آواز آئی کہ رات ہو گئی ہے، دربار کا وقت ختم ہو گیا ہے، قیدیوں کو باہر دربار کے پاس انتظار کروایا جائے۔ میں قبلہ لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟
آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں قبلہ بات کچھ ایسی ہے، بات بہت 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 عجیب ہے۔ وہ جن کے دروازوں پہ آ کے جبرائیل انتظار کرے، آج ان کو ایک شرابی کے دربار میں انتظار کروایا جا رہا ہے۔ قبلہ روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ روتے صرف اس لیے نہیں کہ مولا حسین کے ساتھ ظلم ہوا، روتے اس لیے ہیں وہ شہزادیاں جن کے دروازوں پہ فرشتے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، وہ بیبییں جن کے دروازوں پر حضرت سلیمان نگاہیں اونچی نہیں کرتے تھے، ابو ذر سر جھکا کے گزرتے تھے، آج وہ سادانیاں ہیں اور شرابی کا دربار ہے اور سادانیاں باہر کھڑی ہیں۔ اور پھر قبلہ رات ہوئی، ساری رات سیدزادیاں دربار کے باہر انتظار کر رہی ہیں کہ کب دربار کھلے گا اور ہم اندر جائیں گی۔ دوستان محترم، صبح ہوئی تو بی بی جو تھیں سادانیاں تھیں، سیدہ زینب اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا محرم، آپ دربار میں اندر داخل ہوئیں، قیدی حاضر کیے گئے، قیدی حاضر ہیں، شہزادی زینب آگے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضور کے ابن عفیف، عبداللہ ابن عفیف، یہ دربار میں بیٹھے تھے۔ دربار میں بیٹھے تو ایک دم سے آواز پڑی کہ علی کی بیٹیوں کو، حسین کی بہنوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف جب یہ بات سنی نا، کہاں ہیں؟ کون؟ علی کی بیٹی ہے، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں اور شرابی کا دربار۔ ایک لمحے کے لیے جب یہ جملہ جب عفیف نے کہا نا، حضرت عبداللہ ابن عفیف نے کہا ایک وقت ایسا تھا کہ جب علی کی بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوئی تھی تو رات کو اعلان ہوا، خبردار گھر سے کوئی نہ نکلے، علی کی بیٹیوں نے آنا ہے، علی کی بیٹیوں نے آنا ہے۔ قبلہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے جن کے انتظار میں فرشتے کھڑے ہوں، جن کو دیکھ کے ملائکہ سر جھکا لیں، آج وہ ایک شرابی کے دربار میں۔ پھر دوستان محترم، یہ قافلہ یہاں سے فارغ ہوا، مختصر اختصار کے ساتھ کہ قافلہ یہاں سے فارغ ہوا اور دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، روایت ہے کہ جب قافلہ دمشق کی طرف رواں دواں تھا نا، تو رات کا وقت ہوا، قافلہ جاری ہے، قافلہ چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور ایک لمحے کے لیے حضرت غازی عباس کا سر مبارک نیزے سے زمین پہ گر گیا، نیزے سے غازی عباس کا سر زمین پہ گرا۔ وہ جو جس کے پاس سر تھا، جس کوفی کے پاس، یزیدی اور شامی کے پاس، اس نے غازی عباس کا سر اٹھانا چاہا لیکن سر اٹھا نہ۔ غازی عباس کا سر زمین پہ ہے، وہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن سر اٹھتا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک لمحے کے لیے حضرت سجاد کو آواز دی، سجاد، کہا اماں زینب حکم فرمائیے۔ پھوپھی ماں کیا حکم ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی اماں غازی عباس کا سر نیچے گر گیا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا، قافلہ اس لیے رکا ہے۔ فرمایا سجاد دیکھو بچے پورے ہیں؟ سجاد ایک مرتبہ اونٹوں کے کچاووں پہ دیکھو بچے پورے، کوئی بچہ کم تو نہیں ہے؟ شہزادی زینب کو پتا تھا غازی عباس آج بھی ہمارا محافظ بن کے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کوئی معاملہ ہے۔ حضرت سجاد نے سب اونٹوں کے کچاووں میں آواز دی، فلاں حاضر ہے لبیک، فلاں حاضر ہے لبیک، فلاں حاضر ہے۔ ہر کچاوے کے اوپر سے آواز آتی ہے یا سید سجاد ہم موجود ہیں، لیکن ایک اونٹ کا کچاوا ہے، اس پہ آواز دی، آواز کا جواب نہ آیا۔ حضرت سجاد نے دیکھا یہ کچاوا تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا ہے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا کچاوا ہے۔ دوستان محترم، حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں حضرت سید سجاد نے عرض کی اماں، پھوپھی ماں، حضرت سکینہ میری چھوٹی بہن کچاووں پہ رہی ہے، اونٹ پہ کچاوے پہ رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا اے سجاد ان سے کہو کہ ہماری یہ رسیاں کھولیں پھر قافلہ چل سکتا ہے، اس طرح تم چلانا چاہو قافلہ نہیں چلے گا، غازی کا سر نیزے پہ نہیں آئے گا، ہماری رسیاں کھول دے۔ جب رسیاں کھولے گی حضرت سیدہ زینب
پیچھے پلٹی اور پیچھے دیکھ رہی ہیں کہ شاید یہاں سکینہ گری ہو، یہاں سکینہ گری ہو، لیکن قبلہ حضرت سیدہ زینب چلتے چلتے کافی دور نکل گئی، سید سجاد ساتھ ہیں، دیکھا کہ ایک بی بی ہیں، با پردہ ہیں اور نور علی نور ہیں، ایک لمحے کے لیے بھاگ کے سیدہ زینب پاس گئیں اور دیکھا تو حضرت سیدہ سکینہ زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، بے ہوش پڑی ہے قبلہ، حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہیں، اور وہ جو بی بی پاک ہیں جو نورانی بی بی ہیں، انہوں نے حضرت سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور بالوں کو صاف کر رہی ہے۔ دوستان محترم، حضرت زینب پاس آئی، کہا بی بی ماں آپ کون ہو اور اس دشت کربلا میں اتنا کرم کہ میری بیٹی کی حفاظت کر رہی ہو، بی بی ماں کون ہو؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیرے قافلے کے ساتھ آ رہی ہوں، میں تیرے قافلے کے ساتھ، دیکھ زینب تو تنہا نہیں، تیرا بابا علی ساتھ ہے، تیرا بابا علی ساتھ ہے، تیرا نانا مصطفیٰ ساتھ ہے، زینب تو اکیلی نہیں ہے، اکیلی نہیں زینب، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا بابا علی ساتھ ہے، تیرا بھائی حسن تیرے ساتھ ہے، تیرا نانا مصطفیٰ تیرے ساتھ، دیکھ ہم ساتھ ہیں، زینب گھبرا رہا ہے۔ حضرت زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کو اٹھایا، قبلہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو سیدہ زینب نے اٹھایا اور وہ پانی دیا گیا، پیاس چہرے پہ پانی مارا گیا، حضرت سیدہ سکینہ ہوش میں آئیں اور پھر کچاوے پہ بٹھایا، پھر قافلہ چلا۔